اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں؟ اور انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ماقبل آیات میں مشرکین سے ہر قسم کی لا تعلقی، معاہدات کی منسوخی اور ان کے حج کرنے پر پابندی کے اعلانات ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ہر وہ شخص جنت کا ہرگز مستحق نہیں ہوگا جو اسلام قبول نہ کرے، اور یہ کہ اب کعبہ کا برہنہ طواف بھی نہ ہو سکے گا، اور معاہدات کی مدت ختم ہونے کے بعد نہ دوبارہ معاہدے ہوں گے، اور نہ مشرکین کی جانب سے نقض عہد کی صورت میں یہ معاہدے جاری رہ سکیں گے۔ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ اپنے تجارتی اور دیگر مقاصد پورے کر لیں، اس کے بعد وہ جہاں کہیں نظر آئے قتل کر دیے جائیں گے۔ البتہ بچاؤ کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور وہ ہے شرک اور نقض عہد سے توبہ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور جب تک وہ سیدھے رہیں گے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ شرارت کرنے یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پاداش میں انہیں ہرگز چھوڑا نہیں جائے گا۔ اہل شرک کے ساتھ 9 ہجری میں اس سخت رویے کا اعلان تب کرنا پڑا جب انہوں نے معاہدات کے باوجود مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، نہ کسی عہد کا پاس کیا، نہ قرابت داری کا، نہ انسانیت کا۔ ہجرت، بدر و احد اور حدیبیہ میں یہ رویہ منظر عام پر آیا۔ اعلان ہوا اگر وہ اپنی حرکتوں اور ان رویوں سے باز رہے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دینی بھائی ہیں، بشرطے کہ وہ قبول اسلام و ایمان کی مطلوبہ شرائط پوری کریں۔ اب ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہی ملے گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اہل ایمان کو وضاحت کے ساتھ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ اہل شرک اپنی قسمیں اور عہد توڑ دیں اور اہل ایمان ان کے عقائد اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی توہین و تحقیر کریں، گستاخی کریں، یا دین پر فکری حملے کریں، اسلامی ریاست اور احکامات کا مذاق اڑائیں، تو پھر انہیں کسی روح رعایت یا نرمی کا مستحق نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے بڑے سرداروں، اماموں اور طاقتوروں سے لڑائی کی جائے کہ انہی کی سرپرستی اور شہ پر لوگ اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اسلامی حکومت اور قائدین اسلام پر واجب ہے کہ اس کی سرکوبی کا ہر اقدام کریں اور ایسے اعمال و افکار
اور اقدامات کا سختی سے استحصال کریں۔ اس کی ایک واضح مثال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ ارتداد اور انکار زکوٰۃ کی سخت سرکوبی کی صورت میں سامنے آیا۔ کمزور ایمان کے ساتھ حالات بدلنے کے منتظر رہنے اور موقع ملتے ہی ترک اسلام کر دینے اور ہر قسم کی عہد شکنی کرنے والے ہرگز رعایت کے مستحق نہیں۔ ان کا علاج تلوار ہی ہے، نہ ان کے وعدوں کا اعتبار ہے اور نہ قسموں کا اور نہ معاہدوں کا۔ مسلمانوں پر بھی اب ان کی پابندی لازم نہیں، نہ ان کی قرابت داری، رشتہ داری یا کسی انسانیت و رواداری کی پابندی، اور نہ یہ اس کے مستحق ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھرپور جنگ ہوگی، البتہ یہ انہیں تنگ کرنے، اذیت پہنچانے یا ملک گیری اور زبردستی زیر تسلط لانے کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ لعلہم ینتہون، شاید اس دھمکی اور جنگ کے خوف سے یہ فسادی اور بدعہد لوگ باز آ جائیں اور توبہ کر کے داخل اسلام ہوں اور معاشرے میں فساد کی بجائے امن کے راستے پر چلنے لگیں۔ زیر مطالعہ آیات کا دوسرا موضوع ماقبل آیات کے پس منظر میں اہل ایمان کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے اور انہیں باور کرانا ہے کہ اللہ کے دین، اپنے ایمان اور آخرت کی زندگی کی خاطر ہر قسم کی تعلق داری سے بے نیاز ہو کر اللہ و رسول اور دین کے دشمنوں کی سرکوبی اور نقض عہد کی سزا نہ صرف ایمانی تقاضا ہے بلکہ معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ اور فساد ذہنی اور عملی اور خوف و دہشت کے خاتمے کا واحد اور کارگر علاج ہے۔ اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ ممکنہ طور پر مستقبل کے حالات دشوار ہو سکتے ہیں، جب مشرکین اپنے دینی، معاشی، سیاسی مفادات پر ضرب لگنے اور بہت سی حدود و قیود کا پابند بنائے جانے پر بپھریں گے اور زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر مسلمانوں سے الجھیں گے۔ مشرکین اور منافقین اشتعال میں آئیں گے اور مسلمانوں کے راستے مسدود کرنے کی ہر ممکن سبیل کریں گے، تو اہل ایمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ دوسرا یہ کہ حدیبیہ میں اہل ایمان کے ساتھ دین کے راستے میں استقامت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے ان کے عہد و پیمان کا امتحان بھی مقصود تھا، اور یہ بھی کہ مشرکین و منافقین کے اس باغیانہ اعلان کا جواب دینا بھی مطلوب تھا، جس میں انہوں نے اپنے ٹولے کو عزت دار قرار دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکالنے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ یہ الگ بات کہ ایسی نوبت نہ آ سکی، جنگ کی بجائے صلح کا ماحول قائم ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے غلبے کے بے شمار مظاہر سامنے آئے، سارے عرب سے لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگے، 70 سے زائد وفود مدینہ پہنچے۔ البتہ مسلمان ہر صورتحال کے لیے مکمل تیار رہے اور ہر قسم کے خوف، ڈر، کمزوری یا مفاد و مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر جہاد کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہے۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ان کافروں، مشرکوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ہی ڈریں اور اس کی رضا کی خاطر سرگرم عمل رہیں۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اللہ ان پر 5 انعامات اور اپنے وعدوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ ایک تو وہ ان مشرکوں کو تمہارے ہاتھوں بدترین عذاب اور نقض عہد کی سزا دے گا، اور دوسرا یہ کہ کافر و مشرک ذلیل و رسوا ہی ہوں گے، اور یہ بھی بدر و احد کے مارکوں اور حدیبیہ کے بعد ہو کر رہا۔ تیسرا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِ، ان کے مقابلے میں اللہ اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ بدر اور دیگر مواقع پر یہ منظر بھی دیکھا گیا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی ہو کر رہا کہ مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھا گیا اور سالوں سے تڑپتے دلوں کو قرار آ گیا، انہیں طویل مظالم اور ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے نجات ملی۔ اور چوتھا یہ کہ مشرکین کی رسوائی، ان کے ساتھ ہر معاہدے سے برات اور علیحدگی کا اعلان ہوا، اور یہ رسوائی برداشت کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ اور پانچواں یہ کہ جن مشرکین کے مظالم سہنے پر اہل ایمان مجبور تھے اور ہاتھ نہ اٹھانے کے پابند، وہ پابندی بھی ختم کر دی گئی،
اور ان مشرکین کے قتل عام کی اجازت دے دی گئی۔ اسلام کے پیغام امن و سلامتی کے اظہار کے طور پر توبہ کے ذریعے ان مشرکین کے لیے واپسی اور سلامتی کا راستہ کھلا رکھا گیا، جس پر اہل ایمان کو نہ اعتراض تھا نہ اختلاف کہ وہ تو امن و سلامتی کے پیکر اور داعی تھے۔ جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ان کے ذریعے مسلمانوں کو عددی قوت بھی حاصل ہوئی۔ قرآن کا یہ فلسفہ جہاد بھی سامنے آیا، جس کے ذریعے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام ہونے کی ترغیب دی گئی اور ان کے لیے رجوع اللہ کا راستہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ جہاد و قتال کا خوف دلانا اور اس کے لیے تیار رکھنا اللہ کے علم و حکمت کا بڑا مظہر ہے، جس کے ذریعہ انسانیت کی صلاح و فلاح اور امن و سلامتی کے فروغ کے سوا کچھ اور مقصود نہیں، اور انسانیت کی صلاح و فلاح اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور غلبہ اسلام میں ہی ممکن ہے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.